ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کو پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عنکبوت کے رکوع 4 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے. اس کے رکوع 4 میں 11 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 31 سے لے کر 44 تک. آیت نمبر 31 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا ان مهلكوا اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین. ترجمہ: اور جب ہمارے پاس جو فرشتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہم اس قوم لوط علیہ السلام کی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ واقعی اس بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم گناہ گار ہیں. سورۃ ہود اور سورۃ الحجر میں اس قصے کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ جو فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے کے پیدا ہونے کی بشارت دی. پھر یہ بتایا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. بستی سے مراد قوم لوط علیہ السلام کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہروں جبرون اور موجودہ الخلیل میں رہتے تھے. اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کا وہ حصہ ہے جہاں قوم لوط آباد تھی اور اب اس پر سمندر کا پانی پھیلا ہوا ہے. یہ علاقہ نشیب میں تھا اور جبران کی بلند پہاڑیوں سے صاف نظر آتا ہے. اسی لیے فرشتوں نے اس نشیب کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 32. قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأته كانت من الغابرین. ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے. ہم انہیں اور ان کے اہل خانہ یا گھرانے کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں نکل سکے گی، انہی میں رہ جائے گی اور ہلاک ہوگی. یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 33. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ترجمہ: پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو انہیں ان کے آنے پر سخت پریشانی اور الجھن ہوئی کہ یہ بدکار قوم ضرور ان خوبصورت نوجوانوں پر ٹوٹ پڑے گی. فرشتوں نے کہا آپ علیہ السلام ڈرے نہیں اور نہ رنجیدہ ہوں، ہم آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے سوا آپ علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. طبعی غم کمال کے منافی نہیں ہوا کرتا بشرطیکہ کہ اس کے غیر مشروع تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ علامہ مرشد تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے. آیت نمبر 34. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ترجمہ: ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے فرشتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر شدید عذاب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 7 بستیاں تھیں. صدوم شہر ان کا مرکز تھا.
بس فرشتوں نے تمام بستیوں کو زمین سے اکھاڑ کے اتنا بلند کیا کہ آسمان تک ان لوگوں کی آوازیں پہنچ رہی تھیں، اور جبریل علیہ السلام کے پروں پر ان بستیوں کی زمین کے ساتوں طبق اس طرح زور زور سے کانپ رہے تھے کہ جس طرح درختوں کے پتے تیز آندھیوں کی وجہ سے کانپتے ہیں۔ بس وہیں سے الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا کہ ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ پہلے ان پر پتھروں کی بارش فرشتوں نے برسائی، اور پھر تختہ زمین کو الٹا کر کے پھینکا کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر تھا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 35 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: غرض ہم نے اس بستی کو ایک کھلا ہوا واضح نشان عبرت بنا کر چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو عقل اور غور و فکر سے کام لیں۔ آیت نمبر 36 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، پس انہوں نے کہا، اے میری قوم والوں، اللہ کی بندگی مکمل اطاعت کرو اور قیامت کے دن کے امیدوار رہو، اور دنیا میں خرابیاں پھیلاتے نہ پھرو۔ روز آخرت کے امیدوار رہو کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے آنے کی توقع رکھو، یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں تمہیں اپنے عمل کی جزا یا سزا پانا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 37 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ: مگر ان کی قوم والوں نے انہیں جھٹلا دیا تو ان کو ایک سخت زلزلے نے آن پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی امت کا بھائی اس لیے کہا گیا کہ ہر نبی کو اپنی امت سے بے حد محبت ہوتی ہے، اور کوئی نبی اپنی امت پر فوقیت حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نیز یہ کہ پیغمبروں علیہ السلام کی اپنی قوموں سے رشتہیاں بھی تھیں۔ آیت نمبر 38 وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے عاد و ثمود کو بھی ہلاک کیا، ان کے مکانات کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو، شیطان نے ان کے برے کاموں کو خوب بنا سجا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور اس طرح انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ آنکھیں بھی رکھتے تھے اور اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتے تھے۔ عرب کے علاقوں میں عاد و ثمود دونوں قومیں آباد تھیں، اور عرب کا بچہ بچہ ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو احقاف یمن اور حضر موت کی نام سے معروف ہے، قدیم زمانے میں قوم عاد کے رہنے کا علاقہ تھا۔ عرب ان کو خوب جانتے تھے۔ حجاز کے شمالی حصے میں رابغ سے عقبہ کے علاقے تک اور مدینے سے خیبر سے تبوک تک کا سارا علاقہ آج بھی قوم ثمود کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں تو یہ آثار اور بھی نمایاں ہوں گے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 39 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی ہوئی واضح دلیلیں اور معجزے لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم میں سے بچ کر نکل جانے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہماری تدبیروں اور سزا کے قانون سے نہ بچ سکے۔ قارون دولت اور ثروت کے نشے کا نمائندہ تھا جس میں غرور، غفلت اور خود غرضی پائی جاتی تھی۔ فرعون ایسی متکبرانہ طاقت کا نمائندہ تھا جس میں شیطانت اور ہر قسم کی بدمعاشی اور ظلم شامل تھا۔ حامان متکبر، ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھی سرداروں کا نمائندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں پر اتمام حجت فرمایا، مگر انہوں نے زمین پر ظلم ستم و تکبر و غرور کی راہ اختیار کی۔ قارون کو اپنی دولت پر بھروسہ تھا، فرعون کو اپنے لشکروں کا سہارا تھا، اور حامان کو اپنے ساتھی سرداروں چمچوں کا آسرا تھا۔ خدا نے اسی زمین
کو قارون پر مسلط کر دیا، اور جو اس کی ملکیت بھی تھی اور آرام و آسائش کا ذریعہ بھی تھی۔ حامان اور فرعون کو اس پانی سے تباہ کر دیا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی خدا نے ان تینوں کو تباہ کرنے کے لیے نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا نہ زمین سے، بلکہ جن چیزوں پر ان کو بھروسہ اور سہارا تھا انہی کے ذریعے سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: بس آخرکار ہم نے ان میں کے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ پھر کسی کے اوپر تو ہم نے پتھراؤ کرنے والی تیز آندھی کو بھیج دیا، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ پکڑا، اور کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا کر رکھ دیا، اور کسی کو غرق کر ڈالا۔ غرض اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ حاصبہ سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے تھے۔ الصیحہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو زوردار آندھی سے ہلاک کیا، اور زلزلے کا بھی ذکر ہے۔ خسفنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین میں دھنسا دیا تھا، پتھراؤ بھی کیا، اور قارون کو بھی زمین میں دھنسایا۔ اغرقنا فرعون اس کے لشکروں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ یہ تمام قصے کہانیاں سنائے گئے تو اس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ قصے اہل ایمان کو سنائے گئے ہیں تاکہ وہ پست ہمت نہ ہوں اور مشکلات میں استقامت سے کام لے سکیں، حق و صداقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ یہ قصے بتاتے ہیں کہ آخرکار حق پرستوں پر خدا کی مدد ضرور آتی ہے اور کلمہ حق بلند ہو کر رہتا ہے۔ دوسری طرف یہ قصے ان ظالموں کو بھی سنائے گئے ہیں جو اسلام کا قمع کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خدا کی فوری سزا نہ دینے کا غلط مطلب لے رہے ہو، تم نے خدا کی خدائی کو اندھیر نگری سمجھ لیا ہے، تمہیں بغاوت و سرکشی، ظلم و ستم پر ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے، تو یہ مہلت ہے اور سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، ورنہ خدا کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار یا سرپرست بنا لیا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر تو بنا لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا بنایا ہوا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے ہوتے۔ جو لوگ غیر خدا کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں وہ مکڑی کی مانند ہے جو اپنے لیے جالا بنتی ہے، مگر اس کا گھر یعنی جالا سب گھروں سے کمزور ہوتا ہے۔ ہر جانور اپنا گھر بناتا ہے، مگر کسی کا گھر مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور نہیں ہوتا، جو کسی معمولی سے حادثے سے بھی مکڑی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہی حال باطل خداؤں پر سہارا لینے کا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹے خدا بھی کسی کام کے نہ تو کسی اپنے پجاری کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ کسی کو پناہ دے سکتے ہیں، اور نہ خود اپنی ہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ فرعون کا تخت و تاج، قارون کا مال و زر، بادشاہوں کے خزانے اور محلات وغیرہ، یہ سب مکڑی کے جالے کی طرح کمزور و ناپائیدار ہیں جو حوادث زمانہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اس لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتے۔ عجیب بات ہے کہ مکڑی کے جالے کا ہر تار 4 تاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے، پھر ان
चारों तारों में से हर तार 1000 तारों से मिलकर बना होता है, जिनमें से हर तार मकड़ी के जिस्म के एक लब में छोटे से सुराख से निकलता है। इसीलिए ये घर सबसे कमज़ोर होता है। झूठे खुदा भी इसी तरह कमज़ोर, बेजान और नापायदार होते हैं। ये तफसीर नमूना में लिखा हुआ है। और तफसीर साफ़ी में लिखा है कि गरज कोई घर मकड़ी के जाले से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। इससे साबित हुआ कि झूठे खुदा बिल्कुल कमज़ोर और बोदे सहारे होते हैं। आयत नंबर 42, इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊना मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, हकीकतन अल्लाह उस चीज़ को खूब जानता है जिसे ये लोग अल्लाह को छोड़कर महबूद समझकर पुकारते हैं, जबकि खुदा तो वो है जो ज़बरदस्त ताकत वाला, इज़्ज़त वाला और बड़ी सूझबूझ वाला हकीम है। मतलब ये कि अल्लाह को उन तमाम चीज़ों की हकीकत को अच्छी तरह मालूम है जिन्हें ये लोग खुदा बनाए बैठे हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। उन झूठे खुदाओं के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। ताकत और इख्तियार का मालिक तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उसी की तदबीर व हिकमत से निज़ाम कायनात चल रहा है। दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है कि अल्लाह खूब जानता है कि उसको छोड़कर जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी नहीं हैं, यानी बेहकीकत हैं। और अज़ीज़ यानी अपनी क़ुव्वत के बल पर काम करने वाला, और हकीम यानी हर चीज़ का बिल्कुल ठीक ठीक दानाई के साथ अंजाम देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। ये तफ़हीमुल कुरान में अल्लामा मौदूदी साहब ने लिखा है। आयत नंबर 43, व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। तर्जुमा, और ये बातें या मिसालें जिन्हें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, मगर इनको सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इल्म रखते हैं। खुदावंद आलम का ये इरशाद कि मगर इसको सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इल्म रखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि खुदा जैसी ज़ात भला मकड़ियों की मिसाल कैसे बयान कर सकता है, उनको बताया जा रहा है कि मिसालें अहमकों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इल्म और अक्ल रखने वालों के लिए बयान की गई हैं। वही इन मिसालों को समझ भी सकते हैं और इनसे सबक भी सीख सकते हैं। मिसाल की अहमियत या लताफ़त उसके अजीम या हक़ीर होने में नहीं होती, बल्कि इसमें होती है कि वो अपनी बात को कितना वाज़ेह तौर पर समझाती है। बाज़ औक़ात हक़ीर से मिसाल से अजीम नताइज बरामद होते हैं। कमज़ोर सहारों के लिए मकड़ी के जाले की मिसाल ऐन बलागत है, क्योंकि ये मिसाल बेवक़्त और कमज़ोर सहारों को बेहतरीन अंदाज से वाज़ेह करती है। इसीलिए फरमाया कि सिर्फ़ अहले इल्म कुरान की मिसालों को समझ सकते हैं। ये तफसीर नमूना में लिखा है। एक दफ़ा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, हकीकी आलिम वो होता है जो खुदा की तरफ से अक्ल करता है, खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल करता हो और खुदा की नाराज़गी से डरता और बचता रहता हो। ये तफसीर मजमुउल बयान में लिखा है। आयत नंबर 44 इस रुकू की आखिरी आयत है। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतल लिल मोमिनीन। तर्जुमा, हकीकतन अल्लाह ही ने आसमान और ज़मीन को बहक़ बामक़सद पैदा किया है, यानी आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ गैर हकीकी तख्लीक़ या तसव्वुर नहीं है, बल्कि एक ठोस हकीकत है जिनको खुदावंद हकीम ने बामक़सद पैदा किया है। या कायनात का पूरा निज़ाम हक़ पर कायम है, बातिल पर नहीं। गरज़ हकीकत यह है कि खुदा की सारी तख्लीक़ात एक अजीम दलील या निशानी है अबदी हकीकतों को दिल से मानने वाले मोमिनीन के लिए। खुदावंद हकीम का हर काम बरहक होता है। अगर खुदा किसी मकड़ी की मिसाल बयान करता है तो वो भी नहायत हकीकत पर मबनी बात होती है, इसलिए कि खुदा के लिए क्या मुश्किल है कि बड़ी चीज़ की मिसाल बयान फरमाए। हर चीज़ उसी की मखलूक है, लेकिन मकड़ी की मिसाल बयान करके खुदा ने एक बहुत बड़ी हकीकत को वाज़ेह फरमाया है। आयत के आखिर में खुदा की आयतों दलीलों के इदराक को इल्म और ईमान पर करार दिया गया है। जिस कदर इल्म और ईमान होगा उसी कदर खुदा की दलीलें समझ में आएंगी। औरफा ने नतीजा निकाला कि कायनात के पैदा करने का असल मकसद हक़ को साबित करना और लोगों को अपनी ज़ात व सिफ़ात व कमाल की तरफ तवज्जो दिलाना है। ये तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है।
محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں بہترین وسیلہ ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا جلد مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ کنت کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی میں ایک خزانہ مخفی تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور یہاں خلق سے مراد مقربین اور واعظین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کو مراد لیا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، بس باقی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا کی گئی، اور بعد میں پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے پروردگار عالم کی معرفت کا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم نے اللہ کی تسبیح کی تو ملائکہ نے ہماری تسبیح کی، ملائکہ نے ہماری تسبیح کی، بدولت اللہ کی تسبیح کی، اور ہم نے لوگوں کو اللہ کی معرفت کرائی، اور اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو کوئی عبادت نہ کرتا، یہ اصول کافی میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، واسے قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔